الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين القاسم خاتم النبيين آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين ووافق الصادقين ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. اللہ کے شعائر کی تعلیم یہ دلوں سے تقویٰ کی میں نے عرض کیا کہ یہ تصور سے تعلیم کسی چیز کی وہ شرک ہے اور وہ شے کی عبادت کرنا ہے. یہ اردو فطرت بھی غلط ہے, اردو قرآن بھی غلط ہے. تعلیم کسی کی بزرگی کا اظہار کرنا, اب وہ بزرگی مختلف حیثیتوں سے ہو سکتی ہے. جیسے آگے کی بنسبت استاد میں بزرگی ہوتی ہے, بیٹے کی بنسبت باپ میں بزرگی ہوتی ہے, اور حیثیت سے بہت کو آدمی اتنے سے بزرگ سمجھتا ہے. مگر یہ عجیب بات ہے کہ دنیاوی شخصیتوں کی کیسی تعظیم ہو, کوئی بھی شیخ کی آواز بلند نہیں کرتا. کوئی بادشاہ آ جائیں, کوئی گورنر آ جائیں, ان کی کتنے زور کھڑے ہو جائیں تعظیم کے لیے, تو کوئی بھی نہیں کہے گا کہ یہ شرک ہو گیا. اور جب رسول رسول ان لڑکیوں کی تعلیم کی جائے تو سزائیں مختلف حلقوں سے آتی ہیں کہ یہ شرک. میں کہتا ہوں اصول تو ایک ہونا چاہیے. اگر دنیاوی رشتے سے تعلیم شرک نہیں ہے تو کسی دینی وجہ سے عظمت کا احساس ہے اور اس احساس کا مظاہرہ تعلیم کی شکل میں ہوتا ہے, تو وہ آخر کیوں شرک قرار پاتا ہے. مثلا کوئی بھی آئے اور آدمی اس کو دیکھ کے خبر ہو جائے, حاکم وغیرہ, کوئی گورنر, کوئی کمشنر, کوئی کسی حیثیت سے اس کو بزرگی سمجھے انسان, خبر ہو جائے تو کوئی نہیں کہے گا کہ یہ غلط ہے. اور ہمارے یہاں وہ رواج نہیں ہے, مگر مسلمانوں کے طبقے میں سیرت کے جلسے میں میلاد شریف میں ایک خاص محل پر جب رسول کا ذکر آئے تو لوگ کھڑے ہو جائیں تو وہ ایک ٹپا ہے کہتا ہے کہ شرک ہو گیا. میں کہتا ہوں کیوں نہیں شرک ہوا جو آپ کسی حاکم دنیائی حاکم کی تعلیم کو کھڑے ہو گئے اور یہ حضرت کا نام سن کے جو کھڑا ہو گیا ایسے آپ کہنے لگے شرک ہے. ہاں, ایک سوال کرنے کا مجھے حق ہے. آپ تو ایک دفعہ کی تعلیم پر بےتاب ہیں اور کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ سوال یہ کیجیے کہ یہ ایک ہی جگہ پر کیوں نام آتا ہے تو تعلیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, جب برابر رسول کا نام آتا رہتا ہے تو کیوں تعلیم مطلب نہیں کرتے. یہ سوال ہو سکتا ہے کہ یہ آخر خصوصیت ایک ہی جگہ کی کیا ہے. اگر تعلیم ہے تو جہاں پر حضرت کا اتنی مبارک آئے وہاں پر تعلیم کو کھڑے ہو جائیے. مگر مجھے تو چونکہ وہ چاہے عمل ہمارے یہاں رواج نہ ہو, یہ چیزیں رواج سے متعلق ہے. تعلیم, احترام, یہ چیزیں یہ عرفی ہیں. جب تک شرع سے کوئی طریقہ مقرر نہیں ہوا ہے اس طرح سے انسان تعلیم کا جس طرح سے انداز اختیار کرے, اگر ممانعت خاص نہیں ہے تو وہ طریقہ جائز ہوگا. تو اب چونکہ مجھے اس سے اختلاف نہیں ہے اس لیے سوال کو میں وکالت بھی کرتا ہوں کہ یہ کہنا
کہ ہر دفعہ کیوں نہیں کھڑے ہوتے, ایک ہی جگہ جو کھڑے ہو رہے ہیں اسی بات کو. تو اس کو میں نے اپنے ملک میں ایک چیز دیکھی, وہ غالباً ہر جگہ ہوتا ہوگا, اس سے مجھے کچھ ذہن میں اس کی نوعیت آئی. ایک دن بس کی جب بینک میں گئے تو پیسہ نکالنے کو, چھٹی کا دن تھا نہیں, مگر جا کے دیکھا بینک کھلا ہوا ہے, مگر سب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں, کوئی کام نہیں کر رہے. میں نے پوچھا یہ کیا بات ہے, آج کیا چھٹی ہے؟ تو آپ لوگ آئے کتنے کہاں؟ کہا چھٹی نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ کہا ہڑتال ہے. میں کہا تو کیا دن کی ہے؟ کہا ابھی تو کئی دن کی تو بعد میں ہوگی, یہ آج علامتی ہڑتال ہے. تو ایک دن پر ختم نہیں ہوگی, یہ علامتی ہڑتال ہے. علامتی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ہم تیار ہیں, ہمارا جذبہ ہے ہڑتال کرنے کا, مگر ابھی ہم ایک دن کر رہے ہیں. تو میں اس محاورے کو وہاں سے میں نے یاد کر لیا. میں کہتا ہوں کہ بے شک ہر جگہ جب حضرت کا نام آئے تو ہمیں کھڑا ہونا چاہیے. تو حقیقت میں یہ تعظیم نہیں ہے, یہ علامتی تعظیم ہے, صرف اپنے جذبے کا اظہار ہے. وہ ہمارے کوتاہی ہے کہ ہم تعظیم نہیں کرتے, تو ہم کہتے ہیں تعظیم کرنے پر اعتراض نہ کیجیے, تعظیم نہ کرنے پر اعتراض کیجیے. مگر دنیا ہے کہ وہ تعظیم کو کہتی ہے کہ یہ شرک ہے. اب میں کہتا ہوں کہ رکو میں ماں باپ کو مثال میں پیش کر چکا کہ قرآن نے ماں باپ کی تعلیم کا حکم دیا, اور کیوں؟ اس لیے کہ وہ مربی جسمانی ہے. تو جب جسمانی حیثیت سے مربی قابل تعظیم ہے, تو جو روحانی مربی ہیں وہ کیوں قابل تعظیم نہیں؟ مگر ہم دیکھیے صراحتاً قرآن مجید سے ہم پوچھیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم تعظیم کرنا چاہیے یا نہیں؟ تو دیکھیے قرآن مجید کی آیت میں بولتا ہوں کہ مداح ہو رہی ہے ایک جماعت کی کہ الذین آمنوا, وہ جنہوں نے ایمان اختیار کیا, اور اس سلسلے میں اوصاف کیا ہے کہ ضرور ہو. اب تفسیر میں دیکھیے, لغت میں دیکھیے کہ ضرور ہو کے معنی ہے ضرور ہو, توقیر کرنا, تعظیم کرنا. قرآن تعریف کر رہا ہے کہ وہ جو ایمان لائے ہیں اور جو رسول کی تعظیم اور تکریم کرتے ہیں, ان کی توقیر کرتے ہیں, وہ نفرو ہو, اور ان کی مدد کی ہے انہوں نے. واتبعوا النور الذی انزل معه, اور اس نور کی پیروی کرتے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ ساتھ بھیجا گیا ہے. اولئک هم المفلحون, یہ وہ لوگ ہیں جو دین اور دنیا کی بہتری حاصل کرنے والے. تو اس میں صراحتاً تعظیم رسول کا حکم دیا گیا. اب کہیے یہ ضروروں کی لفظ لغت والوں نے لکھی ہوگی, ہم تو اس لفظ کو جانتے نہیں کہ تعلیم کے معنی میں بہت والوں نے لکھ دی تو آپ نہیں جانتے, سیاسی ناراض ہوتی ہے. اب اور دیکھیے کہ تعلیم سے روکنے کے معنی کیا ہے. میں نے کہا کہ تعلیم سے روکنے کے معنی یہ ہے کہ جو سب کے ساتھ برتاؤ وہی رسول کے ساتھ, یعنی کوئی امتیازی انداز اختیار کیا تو کہتے ہیں. اب صراحتاً آئیے قرآن مجید سے پوچھیں کہ کیا پیغمبر سے وہی اسی طرح برتاؤ کریں جو دوسروں کے ساتھ کریں؟ تو قرآن صراحتاً کہتا ہے کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا, خبردار ہمارے رسول کو اس طرح نہ پکارا کرو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے. اور پھر کچھ اور تفصیل دوسری جگہ کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم وانتم لا تشعرون. اس کا ارادہ ہے کہ ہمارے رسول کی آواز پر اپنی آواز کو اونچا نہ کیا کرو, اور اس طرح چیخ کر بلند آواز سے رسول سے بات نہ کیا کرو جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو. اور جو ان کتنا بڑا ہے
ارشاد ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو رائے گاہ ہو جائیں، یعنی اگر تعظیم رسول نے کی تو نمازیں بھی بیکار ہے، روزے بھی بیکار، حج بھی بیکار، جتنے ہمارے خیر ہیں سب بیکار ہے اگر رسول کی تعظیم۔ کہ اس طرح نہ پکارا کرو ہمارے رسول کو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے، تو ہمیں حکم دیا کہ اس نے خود بھی اس پر عمل کیا، اس نے بھی رسول کو اس طرح نہیں پکارا ہے جس طرح دوسروں کو پکارا ہے۔ ارے وہ حرکت و ناقت کو پکارنے ہی کیوں لگا؟ وہ پکارتا ہے انبیاء کو، وہ پکارتا ہے پیغمبروں کو، لیکن قرآن مجید میں دیکھیے تو جس پیغمبر کو پکارا ہے اس نے نام لے کر پکار لیا۔ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، نام لے کر پکار لیا۔ یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک، اے نوح کشتی سے اترو ہمارے سلامتی کے ساتھ، نام لے کے پکار لیا۔ اے ابراہیم تم نے خواب سچ کر دکھایا، نام لے کر پکار لیا۔ اور یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تم کو زمین میں حاکم بنایا، صاحب اقتدار بنایا، دیکھیے نام لے کر پکار لیا۔ اور اب میں آیتیں کیوں کہوں؟ میں نے تو کہہ دیا کہ بلا استثناء رسول کو نام لے کر پکارا ہے، اب اگر کسی کو بغیر نام لیے ہوئے پکارا ہے تو کون میرے سامنے نظیر پیش کرے؟ بلا استثناء ہر ایک کو نام لے کر پکارا ہے۔ اور ہمارے رسول وہاں میں نے بلا استثناء کہا تھا، اتنی ہی قوت کے ساتھ میں یہاں بلا استثناء کہنے کے لیے تیار ہوں کہ ہمارے رسول کو بلا استثناء کبھی نام لے کر نہیں پکارا۔ کبھی تو جو عہدہ ہے، جو ان کا منصب ہے، اس کو سرنامہ خطاب بنا لیا، یا ایھا النبی، اور ایک خاص جگہ یا ایھا الرسول۔ یہ یا ایھا الرسول کہنے کی وہاں بڑی ضرورت نہیں۔ رسول کے لیے قرآن نے فرض یہی اعلان کیا ہے کہ ما علی الرسول الا البلاغ، لفظ رسول ہی کے ساتھ ہے کہ رسول کا کام تو تبلیغ کر دینا ہے، لہذا جب ایک اہم تبلیغ کا حکم ہوا یا ایھا الرسول، یا ایھا الرسول بلغ، یعنی آپ تو رسول ہیں، آپ کا کام ہی یہی ہے۔ اور اب ماشاء اللہ صاحبان فہم ہے، میں کہتا ہوں کہ ایھا الرسول کہہ کے خطاب نے بتا دیا کہ حکم سرکاری ہے۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول تبلیغ کر دیجیے اس کی جو آپ پر آپ کے پروردگار کی طرف سے اترا ہے۔ معلوم ہوا کہ جو اترا ہے اس کی تبلیغ نہیں ہوئی ہے ابھی، مگر اترا ہے کچھ، تو اب قرآن میں تو یہ ہے کہ تبلیغ کر دیجیے، اب دنیا کو دکھائے کہ وہ اترا جو تھا وہ کہاں ہے قرآن میں، تو حدیث رسول سے نکلے گا۔
ہو یا تبلیغ کہ وہی امام کے لیے تھا تو معلوم ہوا کہ جو کچھ نازل ہوا تھا وہ سب قرآن کے اندر نہیں ہے. اب ہر مسلمان فیصلہ کرے کہ پھر قرآن کافی کیوں کر ہوگا. اترنے کی گواہی قرآن میں موجود ہے اور جو اترا ہے اس کے تبلیغ نہ ہونے کی گواہی موجود ہے. تو اب معلوم ہوتا ہے کہ کچھ اترا ہوا ہے جو رسول جب تک تبلیغ نہ کریں اس وقت تک ہمیں پتہ نہیں چلے گا. اب رسول اگر آ کے کہیں کہ من کن تو مولا مولا تو اب یہ رسول کا کلام نہیں ہے, خدا کی طرف سے نازل. خدا کی اکثر جگہ تھی کہ یا نبی یا رسول جو خدا ہے اسی کو کرنا میں کلام قرار دے. کبھی کچھ اوصاف امتیازی کو انہوں نے کلام بنایا جیسے واقع اے نجیب و طاہر یاسین اے سید و سردار. کبھی بتقاضائے محبوبی جو لباس اس وقت ہوا اس لباس کو مرکز نظر بنا کے عنوان کتاب بنا لیا. یا ایھا المزمل اے کملی میں لکھتے ہوئے یا ایھا المدثر اے چادر اوڑھے ہوئے. معلوم ہوتا ہے کہ ذات اتنی محبوب ہے کہ اس کے لباس پر بھی محب کی نظر اب ہر صاحب فہم غور کرے ہے کہ نثار یا جس کو مدثر ہے اور کملی جس کے معنی میں مزمل ہے یہ جسم سے متصل لباس نہیں ہوتا. یہ اوپر سے وہ بھی ہر وقت نہیں پہنے رہا جاتا. وہ جو متصل لباس ہے وہ ہر وقت پہنے جاتا ہے. اور یہ تو آدمی کہیں ہونے جانا ہوا اس وقت نہ چاہے جسم کے اوپر اپنے لباس ڈالتا ہے. کملی اس وقت ہوتا ہے وہی آزاد جیسے پرانا لی ہے یہی اس زمانے میں کملی کہلاتی تھی. یہی اس کو چادر کہہ لیجیے. تو وہ ضرورت جب کسی وقت وہ پہنی جاتی ہے اوپر سے اوڑھی جاتی ہے لباس کا جز نہیں ہے. تو جب ایسا لباس کہ جو جسم سے متصل بھی نہیں ہے بلکہ وقتی طور پر یہ بھی جسم ہوتا ہے وہ مرکز نظر پروردگار ہے. تو حضور والا اگر قبر مطہر رسول کی جس سے کہ جسم کا تعلق دائمی طور پر تقریباً ہے وہ تو کر مرکز نظر پروردگار نہ ہوگی اور اس کی تعظیم صرف چھوٹا ہو جائے گی. پھر ذرا سمجھ سے متعلق بات ہے جو عرض کرنا چاہتا ہوں یعنی کہ شرک کو کہتے ہیں. شرک اس کو کہتے ہیں کہ جو بات اللہ کے لیے خاص ہو اس کو دوسرے کے لیے صرف کر دیا جائے. اسی کو تو شرک کہتے ہیں. اب تعظیم کے سلسلے میں جن جن باتوں کو یہ لوگ شرک قرار دیتے ہیں اس پر یہ غور کیجیے کہ وہ براہ راست اللہ سے متعلق ہو بھی سکتی ہے. یعنی اگر بات ایسی ہو کہ جو غیر اللہ سے خاص ہو اللہ کے لیے وہ ہو ہی نہ سکتی ہو تو اسے غیر اللہ کے لیے سب کرنا شرک کیوں کر ہوگا. اب آپ ملاحظہ کیجیے کہ کس کس چیز کو یہ لوگ شرک قرار دیتے ہیں. کسی عدم کو بتا دیا ان کا شرک
کسی زری کو بوسا دیا انہوں نے کہا شرک، قبر مطہر کو بوسا دیا انہوں نے کہا شرک۔ میں کہتا ہوں کہ یہ بوسا کیا ہوتا ہے؟ لبوں کا کسی جسم سے متصل ہونا، تو یہ چیز براہ راست اللہ سے متعلق ہو سکتی ہے؟ خدا جسم و جسمانیات سے بھری ہے، تو کیا اس کے دست مبارک آپ کو ملیں گے بوسا دینے کے لیے؟ پائے مبارک ملیں گے بوسا دینے کے لیے؟ آپ کے رواج کے مطابق پیشانیاں مبارک ملے گی بوسا دینے کے لیے؟ رخسارے مبارک ملیں گے بوسا دینے کے لیے؟ تو یہ تو چیز ہی متعلق اللہ سے ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ تو جب متعلق ہوگی تو کسی جسم سے متعلق ہوگی، اور جسم اللہ ہو نہیں سکتا، جسم اللہ کا ہو نہیں سکتا، تو جسم تو غیر اللہ کا ہو ہی گا۔ اور اب جو چیز ارد کر رہا ہوں وہ نہ میری عمر کا تقاضا ہے کہ میں اس کو ان الفاظ میں ادا کروں، اور نہ یوں بھی شاید عمر ہوتی بھی تو ممبر کے اوپر ان الفاظ میں کم سے کم ذمہ داری محسوس کرتا، مگر جو بات ہے وہ کہوں گا کہ میں ان لوگوں سے کہوں گا کہ یہ عمل نفسانی خواہش کے تقاضے سے ہو تو آپ شرک نہ کریں، اور کسی دینی عقیدت کی وجہ سے ہو تو آپ شرک کرتے ہیں۔ تو یہ عجیب و غریب تصور شرک کا ہے، ایسی بات جو غیر اللہ سے مخصوص ہے، وہ غیر اللہ کے لیے ہو تو کیوں کر دیتے ہیں؟ اور کاہے کو آپ شرک کہیں گے؟ جی طواف کر لیا زری کا تو بہت بڑا شرک ہو گیا۔ میں کہتا ہوں طواف کیسے کسے کہتے ہیں؟ اسے غور کر لیجیے کہ کوئی چیز بیچ میں ہو اور آدمی اس کے گرد گھومے، اس کا نام طواف ہے، تو کبھی اللہ سبحانہ ملے گا کہ آپ اس کے گرد چکر لگا کے کرتے ہو؟ یہ تو جب ہوگا تو کوئی جسمی بیچ میں ہوگا جس کے گرد آپ طواف کریں گے، تو پھر اس کو شرک کہنے کے معنی ہی کیا ہے؟ اور سب سے بہت ہم سلسلہ پر سجدہ کر لیں تو دنیا سے کہے کہ یہ شرک ہے۔ میں کہتا ہوں کہ پیشانی کے نیچے کوئی نہ کوئی چیز تو ہوئے گی۔ ارے صاحب آپ پیشانی رکھیے گا تو قالین پر رکھیے گا، پیشانی رکھیے گا لباس پر رکھیے گا، تو آپ کا لباس شریک خدا نہ بنے، تعلیم شریک خدا نہ بنے، اور خاک کربلا پر سجدہ ہو جائے تو وہ شریک خدا ہو جائے۔ اور اس سب کا کیا چیز؟ سب سے بڑی چیز کسی رخ کی طرف سجدہ کرنا ہے، یعنی کعبے کی طرف تو سب مسلمان سجدہ کرتے ہیں، تو پیچھے دنیا والے یہاں غیر مسلم بھی شریک ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ مسلمان بھی تو کعبے کی پوجا کرتے ہیں، یہ ان کی بھی نافہمی ہے، اور کوئی مسلمان اگر کہے تو اور زیادہ اس کی نافہمی ہے۔ والا سجدہ کعبے کو کون کرتا ہے؟ کعبے کی طرف سجدہ کرتا ہے، سجدہ خدا کو کر رہا ہے، ان سے سجدہ کعبہ ہے، تو پھر وہی بات ہے کہ خالق کہاں ملے گا جو اس کی طرف رخ کر کے سجدہ کیا جائے، وہ نہ مشرق کی طرف ہے، نہ مغرب کی طرف ہے، نہ جنوب کی طرف ہے، شمال کی طرف ہے، یہ رخ تو جب ہوگا تو کسی سمت کی طرف ہوگا۔ اور میں کہتا ہوں کہ اسی تصور کو کہ یہ کسی طرف سے رخ کر کے نماز پڑھنے سے عبادت اس سمت کی نہیں ہوتی، اس تصور کو ذہن سے دور کرنے کے لیے آغاز اسلام میں تبدیلی قبلہ کا انقلاب ہوا۔ پہلے بیت المقدس کی طرف قبلہ تھا اور پھر کعبے کی طرف ہو گیا۔ یہ روایت نہیں ہے، یہ تو قرآن کی آیتیں ہیں۔ وہ دوسری پارے پہلے پارے کے آخر سے شروع ہوتا ہے تذکرہ، اور دوسرے پارے سے ایک برف
یہ تذکرہ چلا جاتا ہے ہوئی ہے، اور وہاں مدینہ منورہ میں وہ مسجد موجود ہے ذات القبلتین، لیکن جہاں یہ تبدیلی قبلہ کا عمل ہوا اور وہ نماز پڑھی گئی جو شروع ہوئی تھی ایک رخ پر اور وہ بدل گئی، پھر درمیان میں دوسرے رخ کی جانب ہو گئی، وہ اسی ذات القبلتین مسجد کا ذکر ہے۔ تو اب آپ ملاحظہ فرمائیے کہ یہ تبدیلی ہوئی کیوں ہوئی؟ اس لیے باوجود کہ غیر ہی نہیں، بہت سے منافقین اور بہت سے خانکار مسلمان جو گرد و پیش تھے وہ کہہ رہے تھے کہ کیا خدا کی رائے میں تبدیلیاں ہوتی ہیں، کیا خدا فیصلے بدلا کرتا ہے، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ حقیقت میں یہ تبدیلی کا بڑا مقصد یہ تھا کہ یہ صرف پرستی کا تصور پیدا نہ ہونے پائے، سمجھو کہ یہ سمت میں کوئی تقدس نہیں ہوتی جس کی طرف رخ کیا ہے، در حقیقت اللہ کے حکم کا دباؤ ہے۔ جس طرح اس کا حکم ہو جائے ادھر رخ کر کے نماز پڑھو، اور اسی بنا کے اوپر یہ عملی مظاہرہ کیا گیا۔ جو چیز بھولنے کے تقاضے ہوں اس میں محرکات شامل کیے جاتے ہیں کہ وہ یاد رہے۔ علم النفس سے متعلق چیز ہے کہ روزمرہ کی بات آدمی بھول جاتا ہے، اور ایک انوکھا مظاہرہ کو جو تو نہیں بھولتا ہے۔ تو ہو سکتا تھا کہ جبریل امین پہلے حکم لاتے اور اس کے بعد بتلاتے اور رسول اعلان فرماتے کہ بھائی اب تک تم نے نمازیں ادھر پڑھی ہیں اور اب تم آئندہ سے ادھر نمازیں پڑھا کرنا۔ تو یہ فقط لفظی بات ہوتی، کچھ لوگ عمل کرتے، کچھ نہ کرتے، کچھ بھول جاتے، لہذا کہ بھائی ایک نماز اور شروع ایک طرف ہو اور آخر میں ہو پھر جماعت کی نماز، جس کی وجہ سے کہ انقلاب پوری جماعت میں ہو، ایک طرف رخ کر کے شروع کرے اور اس کے بعد اس کو پیچھے جانا پڑے، یعنی پیچھے کی صفیں آگے ہو گئے اور آگے کی صفیں پیچھے چلی گئی۔ یہ پورا انقلاب جماعت میں ہوا تو اس لیے کہ اب تو نہیں بھولو گے، یہ انوکھی قسم کی نماز پڑھی ہے تو اب تو یاد رہے گا، اب تو نہیں بھولو گے۔ اور اب دنیا بتائے کہ حکم الہی سے یہ اتنی تبدیلیاں ہوئی تو تم یہ بحث نہیں کرتے کہ رجوع قلب میں فرق ہوا یا نہیں، اور اس کے حکم کے دباؤ سے اگر کسی بچے کے لیے سجدے میں ٹول دے دیں تو تم یہ بحث کرنے لگو کہ یہ رجوع قلب کے خلاف ہو گیا، یا کوئی اور رات ایسی ہو کہ جو انگلی کے اشارے سے نماز میں انگوٹھی دے دے تو تم کہو کہ یہ تو رجوع قلب کے خلاف ہو گیا۔ میں کہتا ہوں کہ نماز کا اتنا بڑا انقلاب حکم الہی سے ہو تو وہ رجوع قلب کے خلاف نہ ہو اور انگلی کا ایک اشارہ ہو جائے تو تم سوچنے لگو کہ یہ نماز حبیب خدا ختم انبیاء صلوات کہ انوکھا پن جہاں جب پیدا ہو جائے ایک ہی نماز میں، اب یہ شروع ایک طرف ہوئی اور ختم دوسری طرف ہوئی، اب بھول نہیں سکتا، یوں مصلحتاً بھلا دے اور بات مگر فراموش نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جو اعلان کرنا ہے اگر وہ مکے میں اعلان کرا دیا جاتا تو دنیا بھول جاتی، مدینے میں آ کے اطمینان سے اعلان کرایا جاتا تو دنیا بھول جاتی، مگر ایسی صورت میں جب قافلہ چل چکا، شہر اپنے جانے کی جلدی ہے اور پھر سفر کو روکا جاتا ہے، جو پیچھے ہیں انہیں آگے بڑھایا جاتا ہے، جو آگے ہیں انہیں پیچھے بلایا جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ سب بھول جاؤ تو دوپہر کے وقت جماعت آفتاب میں اس گرم زمین میں روکے جاتے ہو تو یہ جلتی ہوئی زمین یاد رہے گی، یہ کٹتا ہوا سورج یاد رہے گا، ارے یہ بھی بھول جاؤ تو یہ انوکھی قسم کا ممبر یاد رہے گا۔ مولانا دیکھیے غرض یہ ہے کہ یہ روح ہونا یہ جسم کے متعلق ہوتے، کوئی نہ کوئی جسم ہوگا ادھر، کبھی بیت المقدس ہے، کبھی کعبہ ہے،
کچھ نہ ہوگا، کوئی اور عمارت ہوگی تو یہ چیز بڑھائے گا، اللہ سے متعلق ہو ہی نہیں سکتی، تو یہ صرف کیوں کر ہوگی؟ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ قرآن مجید سے تو یہ پتہ چلتا ہے، ابھی تو سمت قبلہ میں کہتا ہوں کہ بطور تعظیم سجدہ کرنا یہ بھی ہماری فضا کا حکم ہے کہ ناجائز ہے۔ اس سے ایمانیت میں صوفیات میں بھی جائز سمجھتے ہیں، فقہ جعفری میں سجدہ کرنا بطور تعظیم یہ جائز نہیں ہے، اور اس کے لیے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ بھی اس طرح سے یافتہ زمانے کے تقاضوں کے خلاف ہے کہ رسول نے فرمایا کہ اگر سجدہ غیر خدا کو جائز ہوتا تو میں زوجہ کو حکم دیتا کہ وہ جوہر کو سجدہ کرے، کہنے کا اللہ اس طرح سے تو یہ حکم دیتا کہ زوجہ جوہر کو سجدہ کرے۔ اگر یہ بھی حدیث نظر سے گزری کہ اگر سجدہ غیر خدا کو جائز ہوتا ہے تو میں حکم دیتا شاگرد کو کہ وہ استاد کو سجدہ کرے، تو اگر جائز ہوتا اس کے معنی کہ شریعت اسلام میں جائز نہیں ہے سجدہ غیر خدا، لیکن یہ بھی شرک نہیں ہے۔ دیکھیے جائز اور ناجائز ہونا شریعت کا حکم ہوتا ہے، اور توحید اور شرک کے اصول دین میں متعلق۔ اگر شرک ہوتا تو کسی شریعت میں نہ ہوتا، شریعت میں احکام بدلتے ہیں، اصول دین نہیں بدلتے ہیں۔ اور وہاں ہم دیکھ رہے ہیں بنص قرآن روایت نہیں، لفظیں دیکھ لیجیے، یہ نہیں ہے کہ اسجدوا الی آدم، آدم کی طرح رخ کر کے سجدہ کرو، وہ اس کے لیے الہ آتا ہے، معلوم تھا قبلہ نہیں بنائے گئے تھے بلکہ انہیں کو سجدہ کرنے کا حکم تھا، انہیں سجدہ کرو تو اب انہیں سجدہ کس لیے کرایا ہو، ان انوار کی وجہ سے جو ان کے قلب میں تھے یا جس لیے بہرحال الفاظ قرآن یہ ہے کہ انہیں سجدہ کرو۔ اور یوسف نے خواب دیکھا کہ سورج ہوتا ہے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہی بیان کیا انہوں نے، یہ نہیں کہ میری طرف رخ کر کے، جی نہیں، میرے لیے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ وہی دام آتا ہے کہ یہ من سے سماوات اللہ کا سجدہ کرتے ہیں جو آسمان میں ہے، وہی وہاں الفاظ ہے کہ انی رائے تو کمن بشم کرو کمر لائے تو ہم لی ساجدین، میں نے سورج اور چاند کو اور 11 ستاروں کو دیکھا تو مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہ خواب دیکھا۔ اور پھر قرآن میں بتا رہا ہے کہ لما دخلوا جب داخل ہوئے یوسف کے پاس تو خروا لہو سجدا، جتنے تھے وہ سب سجدے میں گر پڑے، ان میں سورج اور چاند جو لباس اور ماں اور وہ 11 ستارے وہ بھائی یہ جتنے تھے سب سجدے میں گر پڑے۔ اور اب یوسف نے یاد کیا کہ ہاں تعویل رویا ربی حقا، یہ وہ میرے خواب کی تعبیر ہے جسے اللہ نے سچ کر دکھایا۔ تو اب آج کل کے فتویٰ دینے والے سب کو کہیں کہ مشرک تھے، مگر اس میں نبی بھی ہے جنا دیا تو حضور والا معلوم ہوتا ہے کہ شرک ہوتا تو کسی شریعت میں نہیں ہو سکتا، نہیں یہ حکم تھا، اس لیے قبل اسلام تھا جاری، لیکن شریعت اسلام میں اس کی ممانعت ہو گئی ہے، تو اب اگر کوئی کرے گا تو گنہگار ہوگا، مشرک نہیں ہوگا۔ حکم کے خلاف اگر کرے تو وہ گنہگار ہوتا ہے، سزا اس کی ہوگی۔ تو شرک کا الزام لگانا یہ غلط ہے، شرک نہیں ہو سکتا۔ اور اب جب میں غور کرتا ہوں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ بے شک تعظیم عبادت ہے۔ اب کوئی کہے گا کہ کل سے جتنا بیان ہو رہا تھا اس کے خلاف ہی مل رہا، یقیناً تعظیم عبادت مگر بس فرق ہے، تعظیم ہوتی کسی کی ہے اور عبادت ہوتی کسی کی۔ اگر کسی حاکم میں دنیا کی تعظیم ہو گئی تو وہ تعظیم ہے دنیا کے ساتھ،
لہذا وہ عبادت نہیں ہے. لیکن اللہ کے رشتے سے کسی کی تعلیم ہوئی, خدا کے رسول کی تعلیم ہوئی, کسی فرجے راہ خدا کی تعلیم ہوئی, تو تعلیم اس کی ہے, عبادت اس کی ہے. دیجیے جب ان کو حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو, تو سجدہ آدم کو ہی تھا, مگر عبادت کو خدائی تھی. جب اس کے حکم سے سجدہ کرو, اس کے معنی کہ اس کی بندگی کے تقاضے کو پورا کرو. اور اسی لیے جو اس حکم پر عمل نہ کر لے وہ ہمیشہ کے لیے راہگاہ بن جائے. یعنی ان لوگوں کی زبان میں جو توحید کے تقاضے کو برقرار رکھے, اسے خدا ہمیشہ کے لیے لعنت میں گرفتار کرے. معلوم ہوتا ہے کہ سجدہ آدم کو ہے, مگر عبادت وہ اللہ ہی کی ہے. ورنہ وہ یہی نکالت میں پیش کرتا اپنی طرف سے. یہ اس نے کہا کہ مجھے آپ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے, اب وہ یہی نکالت کرتا کہ میں تو تیرے سجدے کرتا رہا, یا آج تو غیر اللہ کے سجدے کو کہہ رہا ہوتا, مگر شیطان کو بھی یہ نہیں سوچی. کہانی ہے کہ شیطان بھی اسے شرک نہیں سمجھ چاہتا تھا, صرف اپنی شان کے خلاف سمجھتا تھا. اور اسی حالت میں بھی یہی کہا کہ تم نے تکبر سے کام لیا, گھمنڈ سے کام لیا, یہ اونچا اور یہ نیچا ہے. حکم خدا کے خلاف کسی بنا پر نیچا سمجھ کے کرنا, وہ پھر خدا کے مقابلے میں سرسانی ہے. خدا نے کسی کو منتخب کر دیا, تو جیسے وہ ایک نبی کا دور کا ذکر ہے کہ ان لوگوں نے کہا کہ طالوت کیسے بادشاہ ہوگا, اس کو پیدا تو ہے نہیں, اس کے پاس دولت مند تو وہ ہے نہیں. تو اب صرف اس لیے کہ ہم رئیس زیادہ ہے, دولت مند زیادہ ہے, تو اس کی طرف کے حکم کے مقابلے میں دولت کی بنا پر سرکا بھی کر رہے ہیں, یا اس نے کسی کو منتخب کیا ہے اور اب دنیا کہے کہ یہ تو عمر ان کی کم ہے, یہ بچہ ہے, یا نیشن کی بنا پر اپنا ناز ہو کہ ہم اس سے اونچے ہیں اس لیے کہ ہم جہاں جینا ہماری عمر زیادہ ہے. یہ جب ان باتوں سے ہو تو وہ خطاب نہیں ہوتا کہ استغفار سے کیا تکبر سے کیا بولے بات دیجیے. مثال ہے کہ کوئی صاحب آئے, کوئی عالم دین, کوئی دنیاوی شخصیت نہیں جو ممدوح تعلیم ہو سکتی ہے, کوئی دین ملک سے جو اس سلسلے کو مانتا ہو, یا عالم دین کوئی آئے اور تعلیم کو کھڑا ہو گیا ان کو دیکھتے, تو یہ بے شک تعلیم یا اس ولی کی مرشد سے ہوئی تعلیم, لیکن وہ نہیں آیا ہے. تعلیم کو خود شخص کی اس سے وہی تعلیم ہے. اور یہ بچہ آیا تھا, پیچھے کوئی دیہاتی نوکر آ گیا اس کا, اور دیہاتی نوکر کو جس کی شکل سے ظاہر تھا کہ کچھ پڑھا لکھا نہیں ہے, یہ دیکھ کے یہ کھڑے ہو گئے تعلیم کو, اور انہوں نے کہا آپ لکھانے کی تعلیم کرتے ہیں, تم اس کو دیکھتے ہو کہ نہیں دیکھتے, کس کا نوکر. اب یہ اس سے بھی بڑی تعلیم ہو سکتی ہے جب ذرا اور دور ہو کے تعلیم کا اثر داخل ہے. اور اب آخر میں جائے اس لیے کہ پوسٹ مین نے آ کے خط دیا, کہاں سے آیا ہے, فوراً تعلیم کو ہو گئے. انہوں نے کہا یہ تو کاغذ ہے. اس نے کہا آپ کاغذ دیکھتے ہیں اور میں دیکھتا ہوں کس کا حق ہے. معلوم ہے کہ جتنے لہریں تعلیم کی دور تک جائیں اتنی اصل مرکز کی تعلیم زیادہ.
اسی طرح کہ انہیں جذبہ تعظیم کا خدا کی ہے. اور اقبال کی زبان میں کہوں کہ ہزاروں سجدے جبین میں ٹوپ رہے ہیں مگر خالق کا آستانہ ملنے کے انتظار میں وہ سب سجدے بیچارے رکے ہوئے ہیں. وہ صرف نہیں ہو سکتے اور کبھی اس کا جذبہ حق پرست نہیں ملے گا, کبھی اس کا جذبہ مبارک نظر نہیں آئے گا. ارے کچھ لوگ قیامت میں دیدار کے منتظر ہیں, مجھے ہمدردی ہے اس انتظار سے. اور میں اب یہ جملہ کہوں گا اسے غور کیجیے کہ اس کے معنی ہے کہ قسمت مسلم میں انتظار لکھا ہے کہ کوئی ناممکن بات کا منتظر ہو, کوئی ایسی بات کا ہو جو ہو سکتی ہے. بیچارے ہیں کہ جو تعظیم کرنے کو اللہ سے دل چاہتا ہے مگر مل گئی نہیں کہ اس کی تعظیم کرے. تو اب وہ تعظیم کا جذبہ ہے جو بس خدا کے ذات سے متعلق ہو سکتا ہے. اور اب کچھ ایسے ہیں جو بھی جانتے ہیں کہ ہماری رسائی براہ راست اللہ تک نہیں ہو سکتی لیکن خدا کا رسول ہمارے سامنے ہے, کیونکہ یہ اس کا رسول ہے, لہٰذا جو کچھ ممکن ہو اس کی تعظیم کریں. تو سچ بتائیے یہ اس سے بالا کر ہے یا نہیں, تو خود خدا کے لیے کھڑا ہوتا ہے. اور کچھ لوگ پر کیجیے ہیں کہ رسول کی خدمت میں بھی نہیں پہنچے ہیں مگر ان کے بچے ہیں, ان کی آل ساکرین ہیں, ان کی اولاد ہیں اور یہ ان کی تعظیم و تکریم کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس کے رسول کے پہلے بیٹھے ہیں. ادھر رشتہ رسول تک گیا اور خدا تک پہنچا اور وہ ادھر تعظیم کا مطلب خدا ہو گیا. اب وہ درمیان کے وسائل جو ہیں, ذرائع جو ہیں, وہ اور اگر کوئی فرق کیجیے کہ کسی بھی جیلا ہے خدا بھی تعظیم کرتا ہے مگر اس لیے کہ یہ راہ خدا میں اس نے جان لیے تو یہ تعظیم کیا خدا کے بے تعلق ہے. وہی خدا کی عزت کا تقاضا ہے اس کا اثر میں ظاہر ہو رہا ہے. فرض کیجیے کہ وہ ہستیاں ہمارے سامنے نہیں ہیں تاکہ ان کی تعظیم ہم کریں مگر ان کے قبور مطہر ہے اور ان کے قبور مطہر کا ہم بوسہ دیتے ہیں. مگر کیوں؟ ظاہر ہے کہ مدینے میں جاتے ہیں قبر رسول کی زیارت کو سبھی مسلمان جو خود عقیدہ ہیں وہ زیارت قبر رسول کو جاتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ جاہل سے جاہل مسلمان ہو اس سے پوچھئے کہ کہاں جا رہے ہیں, وہ کہے گا کہ قبر کے دیکھنے کو جا رہا ہوں. تو کیا اپنے شہر میں قبروں کی کمی تھی؟ کوئی قبر جا کے دیکھ لیتا ہے. اور وہ اب کچھ اور پہلو کے ساتھ میں اب کر لوں کہ وہ پوچھئے کہ کیا کہاں جا رہے ہیں, وہ کہے گا کہ تاجدار مدینہ. وہ چاہے لفظ یہ محاورے کی طرف پر ہو گئی ہو ان لوگوں کی زبان میں جن کے یہاں تاج کی وقت ہے, میں لفظ کو خلاف لگانے رسول سمجھتا ہوں. ارے جو تاجدار کائنات وہ آپ کو آپ مدینہ میں محسوس کرتے تاج کیا کہے کہ وہاں کی عظمت تاج سے وہاں بچہ ہوتی ہے. تو یہ تاجدار مدینہ ان مسلمانوں کی ذہنیت ہے جو تاج و تخت کے سامنے سر جھکا چکے تھے. تو انہوں نے اپنے رسول کی عظمت کو بھی تاج میں محسوس سمجھا. وہ تاجدار مدینہ کے مطلب اس کا وہی ہوگا لیکن یہ کہ وہ یہ نہیں کہے گا کہ عرب کے بادشاہ کے پاس جا رہا ہوں, عرب کے بادشاہ کی قبر کے پاس کو دیکھنے جا رہا ہوں. یہ نہیں کہے گا کہ بنی ہاشم کے سردار کے قبر کو دیکھنے جا رہا ہوں. اگر یہ سب ہو کر کچھ کہے تو میں سمجھوں گا کہ مادی ذہنیت ہے جو محبت سے عمل ہے. لیکن جاہل مسلمان بھی تو یہ کہے گا کہ رسول خدا کے قبر کی زیارت. تو ادھر اس کا خدا تک پہنچا اور اب وہ تعظیم کی رہے گی.
کا اثر چاہے دور تک، میں سمجھتا ہوں کہ اصل عظمت کے تقاضے سے زیادہ احساس کا پتہ ہوگا. اب فرض کیجیے کہ ان کے قبور مطہرہ تک ایسی رکاوٹیں پیدا ہو گئی کہ نہیں پہنچ سکتے، اس کے لیے اسباب فراہم نہیں ہوتے کہ ہر آدمی جا سکے، تو قبور مطہرہ تک نہیں پہنچ سکتا. مگر اب جذبہ بے قرار ہے تعظیم کا، لعنت کا، تو اس بنا کے اوپر اس کی شبیہ بناتا ہے، شبیہ بناتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے. تو کیا اگر کاغذ کا احترام کرنا تھا تو دکانوں پر کاغذ کی کمی نہیں تھی. اگر تیلیوں کا احترام کرنا تھا تو وہ تیلیاں جہاں سے لائے ہیں وہاں رکھی ہوئی تھی، وہی جا کے تعظیم کر لیتے. معلوم ہوتا ہے کہ نہ کاغذ کا احترام ہے نہ تیلیوں کا احترام ہے. لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ تیلیوں کا بنا ہوا ہے، لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ کاغذ کا بنا ہوا ہے. یہ تو ویسا ہی ہے جیسے اس نے کہا کہ میں آگ کا بنا ہوا ہوں، یہ مٹی کا بنا ہوا ہے، مٹی کے بنے ہونے سے نہیں ہوتا ہے. یہ دیکھیے کہ اسے خالق میں کیا خصوصیت انتخاب اس کو ہے. تو اب تیلیاں ہیں، کاغذ ہے، مقصد کا مجموعہ ہے، مگر شباہت کہاں سے ہے؟ جو شخص کے تعلیم کرتا ہے وہ کس لیے؟ اس لیے کہ شبیہ روضہ کربلا ہے، شبیہ روضہ ایمان ہے. جب شبیہ کی بنا کے اوپر اس نے احترام کیا ہے تو یہ رشتہ عظمت کا تو وہیں جاتا ہے جو اصل مرکز عظمت ہے. کی عظمت ہے جو کار فرما ہے یہاں تک ہے. اور اب حضور والا یہ شبیہ کا احترام پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی. کئی کتابوں میں فتاوی قاضی خان اور کفایت المومنین اور کئی میں ہے یہ واقعہ. یہ ایک شخص آیا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے خواب میں دیکھا کہ جنت کی چوکٹ اور طور عین کی پیشانی پر روکا دے رہا ہوں. خواب نہیں دیکھا تھا میں نے قسم کھائی ہے، نظر مانی قسم کھائی ہے، حلف کیا کہ میں جنت کی چوکٹ کا بوسا لوں گا اور حور عین کی پیشانی. اب وہ اپنے بس میں ہے ہی نہیں. اب قسم کسی روح میں کھا لی تھی. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جنت کی چوکٹ اور حور عین کی پیشانی. آپ نے فرمایا کہ جاؤ ماں کے پڑے اور باپ کی پیشانی کا بوسا تو لگا دیجیے. اب مجھے بھی شوق ہو گیا مزید استفادے کا. سوال کا تو جواب ہو گیا تھا. انہوں نے کہا حضور کیسے مسئلے پوچھے جاتے ہیں اب اس کو اگر ماں باپ زندہ نہ ہوتا آپ نے ارشاد فرمایا ان کی خبر پر چلے جاؤ اور ان کی خبروں کا بوسا دے لو. دیکھیے معاذ اللہ رسول کی تعلیم دے رہے ہیں. ان کی خبروں کا بوسا دے لو. وہ کہتا ہے کہ حضور اگر خبروں کا پتہ نہ ہو، باپ کی خبروں کا علم نہ ہو تو کیا کروں؟ آپ نے فرمایا تو پھر دو لکیریں پھینکو، ایک باپ کے قبر کی نیت سے، ایک ماں کے قبر کی نیت سے، اور انہیں بوسا دے لو پھر تمہاری پسند پوری. یہ سب اصول ہمیں مرکزی طور سے سکھائے گئے ہیں. اب شکلیں ہوتی ہیں وہ رواج کے اعتبار سے بدلتی ہیں. شکلیں ہوتی ہیں ملک میں الگ الگ ہوتی ہیں. وہ کوئی یہ سمجھ کے نہیں کرتے ہیں یہ شکل شرح نہیں آئی ہے، شرح نہیں یہ شکل آئی. جو بھی اس کی سمجھ میں آتا ہے اس طرح سے یاد تازہ کرنے کے لیے اور اس طرح سے اپنے جذبے کو تسلی دینے کے لیے وہ عمل کرتا ہے. اب ہمارے مولا حضرت امام حسین السلام نے کربلا میں بھی ہمیں یہ اصول منتقل نہیں ہوا ہوگا. میں کہتا ہوں کہ حضرت امام حسین صاحب کو خدا نے ایک جیتی جاتی کبھی رسول کی دی تھی.
تو کسی کے جاتے وقت اللہ کو گواہ نہیں بنایا. لیکن جب علی اکبر جا رہے تھے تو ہاتھ اٹھا دیے بارگاہ الہی میں اور کہا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، پروردگارا تو گواہ کرنا اس قوم کے ظلم پر کہ وہ جا رہا ہے. اب دیکھیے امام حسین کیا کیا کہہ سکتے تھے کہ کون جا رہا ہے. یہ کہہ سکتے تھے کہ میرا نور نظر جا رہا ہے، میرا دل جا رہا ہے، میرے گھر بھر کی رونق جا رہی ہے، پوپی کا 18 برس کا ریاض جا رہا ہے، ماں کے دل کا سہارا جا رہا ہے. ارے صاحب صاحب کہہ سکتے تھے میرا طبیعت جماعت جا رہا ہے، مگر مولا نے یہ کچھ نہیں کہا. ہر قسم خدا بندہ وہ جا رہا ہے جو صورت اور سیرت اور رفتار و گفتار تیرے رسول کی طرف. اب علی اکبر کے اوپر نوحہ بھی کیا ہے. یقیناً علی اکبر کا ذریعہ بھی فرمایا ہے. وہ کوئی کسی بڑے شاعر نے کہا ہو کہ جو بیٹے کی مجلس پر نہ رویا وہ، مگر یہ اس زمانے کی ذہنیت ہے. میرے نزدیک رونا کسی بڑی سے حیثیت کے لیے شان کے خلاف نہیں ہے. تو علی اکبر کا ذریعہ بھی فرمایا ہے. مگر دیکھیے امام نے جو مناجات کی ہے اس میں کیا روح مضمون. اس کو میں شاعر نہیں ہوں مگر ایک دفعہ شعر کی خصوصیت ہے کہ بہت خیال جو لفظوں میں بہت دیر میں نثر میں کہا جائے وہ تو مصروں میں آ جاتا ہے. تو ایک دفعہ ایک شعر میں کو میں نے کہہ دیا ہے کہ شیخ کو غم تھا شبیہ احمد کا، کب وہ روتے تھے اپنے اکبر کو. اب جو کچھ بھی روئے ہیں، جو کچھ بھی غم کیا ہے وہ سمجھ لیجیے کہ اپنے علی اکبر کا نہیں ہے، وہ رسول کی شبیہ کا. اور کرتے ہیں وہ ابھی ختم نہیں ہوئی ہونا جائے کہ اتبع الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول، وہ جا رہا ہے یہ صورت و سیرت اور رفتار و گفتار میں تیرے رسول سے مشابہ. اب یہ جملہ ہے جس کو میں نے سند میں کیا ہے کہ اکننا استغنا الی نبی کا نظرنا الی وجہ. پروردگارا جب ہم مشتاق زیارت تیرے رسول کے ہوتے تھے تو اپنے اس زمان کو دیکھ لیتے تھے. یہ اصول مولانا نے ہمیں سکھایا نا کہ اگر کسی زیارت سے مشتاق ہو اور رسائی نہ ہو تو شبیہ کو دیکھ کے تسلی دو، شبیہ کو دیکھ کے سکون حاصل کرو. جب بھی اور میں کہتا ہوں کہ اب ذرا ایک جملہ ہوتا ہے وہ پورے ماضی کو نمایاں کرتا ہے. جب ہم مشتاق زیارت کے رسول سے ہوتے تھے کہہ رہے ہیں آج عاشور کے دن، اور معلوم تھا کہ جب سے ایک دنیا میں آئے کبھی حسین نے اس نگاہ سے نہیں دیکھا جس نگاہ سے باپ بیٹے کو دیکھتا ہے، بلکہ ہمیشہ کبھی یہ پیغمبر ہونے کی نیت سے دیکھا، ہمیشہ زیارت رسول کا ثواب حاصل کرنے کے لیے بیٹے کی طرف دیکھا. اور ابھی سے علی اکبر کی ایک اور خصوصیت ہو گئی. وہ خصوصیت یہ کہ جسے رخصت کیا مولا نے بس رخصت کر دیا، مگر علی اکبر کو جب رخصت کیا تو مولا اپنی جگہ کھڑے نہیں رہ سکتے. دور تک علی اکبر کے پیچھے پیچھے چلے گئے اور پکار کر فرما رہے تھے کہ بیٹا جب تک سامنا رہے وہ منہ تک دیکھتے رہے. اور ملاقات حسین کی روشنی میں میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ بیٹے کی محبت ہے یا کبھی رسول کی تعلیم، کبھی رسول کی عزت ہے جو مولا دور تک جا رہے ہیں. مگر بس اپنے جملوں میں ایک دوسرے لوگ کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں کہ ہم ذرا لیلا کے صبر کی قدر کی. اس بیٹے کے جانے پر مولا اپنی جگہ کھڑے نہ رہ سکے، مگر وہ بیٹا چلا گیا اور لیلا نے خیمے سے باہر قدم نہیں نکالا. یہ چیزیں سب ہمارے زمانہ کے خلاف ہیں، مگر کیا کروں جو ہوتے ہیں اس کو سمجھ نہ پیش کروں کہ خیمے کے اندر بھی بیٹھا نہیں گیا، خیمے کے دروازے پر کھڑے اور اس طرح پردے کے پیچھے
علم رسالت امامت الگ چیز ہے. روزمرہ کی زندگی علم ظاہری پر مبنی ہوتی تھی کہ مولا کو بھی جیسے خبر نہیں ہے کہ لیلا کون ہے. اس طرح کے مولا سے بھی راز ہے. اور یہی سب تو صبر بہت ہے. اگر ادھر نہیں دیکھتی ادھر علی اکبر کا ہے کیونکہ ادھر میں محروموں کی فوج ہے. مولا کے چہرے پر نظر ہے کہ یہ بات صحیح امام صحیح مگر بات کا دل ہے. اگر میرے بیٹے کو کوئی زخم آئے گا امام کا چہرہ متغیر ضرور ہوگا. ہاں لہذا ایک دفعہ امام کا چہرہ متغیر ہوا اور لیلا نے توق کر پوچھا کیا مولا میرے بچے کی تو خیر ہے؟ امام نے فرمایا کہ ہاں تمہارا بیٹا ابھی زندہ سلامت ہے مگر ایمانی پہلوان مقابلے پر آ گیا. وہ خیر و شہراب ہے. میرا بچہ 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے. مجھ کو اس کے مقابلے میں علی اکبر کے لیے خطرہ ہے. ہاں بتائے میں بھی اردو کے داخلی کے عام طور سے غلط سمجھا جاتا ہے مگر میں بے سمجھے آ کے نہیں بولتا. میں کہتا ہوں جسے مرنے کے لیے بھیجا ہی ہے اس کے لیے خطرہ کہتا. مگر میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یہ حال رسول ہے. مظلوم ہونا پسند کرتے ہیں مغلوب ہونا پسند نہیں کرتے. وہ علی کے پوتے کو سب پوری فوج مل کر مارتے اور مارتے مگر یہ کسی ایک سے 10 مقابلے میں قتل ہو جائے یہ مولا کو پسند نہیں ہے. فرماتے ہیں لیلا یہاں کیا کبھی ہو؟ میں نے نانا سے سنا ہے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے. جاؤ بیٹے کے اندر علی اکبر کی فتح کے لیے دعا ماشاء اللہ. بیٹا ہو رہے ہیں وہ سیریت کرنا ہے اور پھر جو مذاہب کا تقاضا ہے دل و دماغ دونوں کو متوجہ رکھیے کہ لیلا حکیم یہ پہنچتی ہوئی کہ معلوم ہوتا ہے میرا دروازے پر کھڑا ہونا بھی مولا کو پسند نہیں ہوا. ورنہ دعا کرنا تھی تو خود ہی دعا کر لیتے. یہ مجھے کیوں کہنے کی ضرورت تھی؟ اس کا ثبوت یہ ہے کہ احترام اپنے امام میں جا کے دعا کر چلی. بخاری ہے زینب یہ ان میں سکینہ ہے روپیہ ہو میں اپنے بیٹے کی پتہ کے لیے دعا کروں. سمجھ کے آ گئی. اب جو الفاظ ہوں میں نے اپنے بزرگوں سے یہ الفاظ سنے ہیں کہ بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ یعقوب سے یوسف کے ملانے والے میرے یوسف کو اس پہلوان کے مقابلے میں فتح ادا کر ابھی دعا پسند نہ ہوئی تھی کہ علی اکبر اپنے مد مقابل کو فتح یاب ہوئے. مولا نے سدائے تقدیر بنے تھی مگر میں نے جو کہا تھا اس کا ثبوت ہے کہ دعا کر کے پھر لیلا تیرے خیمہ پر نہیں آئی. اب علی اکبر کی لاش آ گئی میرے لیلا نے قدم باہر نہیں نکالا اور علی اکبر کی سزا آئی کہ مولا میرا سلام قبول کیجیے. اور اب ایمان کے اوپر کیا حالت ہے کہ جس نے پکارا مولا پیچھے چلے گئے مگر علی اکبر کی جو آواز آئی کبھی گوبھا گانی چلے جاتے ہیں کبھی وان چلے جاتے ہیں پکار رہے ہیں یا علی یا علی. کیا مطلب ہے علی کا آواز دے رہے ہیں کہ علی اکبر نگاہ کام نہیں کرتی. ایک دفعہ اور پکار لو تمہاری سزا پر آ جائیں. کوئی کہتا ہے کہ باپ کو آواز دے رہے ہیں اے بابا آپ مشکل کٹائے خلق ہیں یا آپ کے بیٹے خدا تمام حاضرین کے مقابلے دیجیے. خدا ہم سب سے چاہتے ہیں خدا رسول خدا ہمارے آخرت کی منزل کو دنیا سے جو بیمار ہونے سے بہت